اب اس کے ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اس قدرت کو اور اس پاور کو جو مسیح میں ہے وہ بھی جانتا ہے، اور اس نے ایمان رکھا کہ یہ یہاں سے کہہ دے گا تو میرا خادم شفا پائے گا، بالکل۔ اور ایسا ہی ہوا، مسیح نے وہاں کہا اور اس کے خادم نے شفا پائی۔ ہوں۔ تو یسوع نے کہا کہ ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ مسیح یسوع کے بابرکت اور فتح مند نام میں مسیحی نقطہ نظر دیکھنے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آپ کے نہایت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم روح کی نعمتوں کی سیریز کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج جس نعمت پر ہم بات کرنے کو ہیں، اس نعمت کے بارے میں بہت سارے لوگ پہلے سے ہی جانتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جاننا بھی چاہتے ہیں، اور جب کبھی ہم اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں ہم نئی چیزوں کو سیکھتے ہیں، اور یہ ٹاپک ہے ایمان کی نعمت، گفٹ آف فیتھ۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے خدا کے زبردست سورما بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو مدعو کیا ہے۔ ہم ان سے سیکھیں گے کہ ایمان کی نعمت کے بارے میں کلام مقدس کیا بیان کرتی ہے۔ بشپ صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے کوالٹی ٹائم کے لیے۔ کیسے ہیں آپ؟ خدا ان کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بشپ صاحب، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ مسیحی نقطہ نظر کے مطابق ایمان کی کیا تفہیم کی جانی چاہیے، اور کیا انجیل مقدس میں اس کی کوئی الہامی ہدایت موجود ہے؟ ایمان کی تفہیم اور اس کی تعریف، جو تعریف یا اس کی ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے، تو ہم عبرانیوں 11واں باب اس کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ثبوت۔ ہے۔ اب ایمان جو ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہوں۔ اب جیسے عہد عتیق میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہم، خدا نے کہا کہ میں تجھے اولاد دوں گا، ابھی نہیں دی، لیکن اس نے ٹرسٹ کیا، ریلائی کیا، تو یہ ڈیپ ٹرسٹ اور ریلائنس ہے، ہوں۔ اور یہ ایمان ہے۔ تو اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے کہ ہم نے نہیں بھی دیکھی، لیکن ایمان سے ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہوں۔ اور روحانی زندگی میں، اور خصوصاً مسیح کے پیروکاروں کی زندگی میں ایمان کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر ہم اس کو جیسے مثال کے طور پر ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، ہوں۔ لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہے۔ ہم جو چیزیں ابدی زندگی، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں ملے گی۔ ہوں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہی کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بائبل مقدس یہ خدا کی ان سچائیوں کی بابت ہمیں بیان کرتی ہے، تو دیٹ از اے فیتھ۔ ہوں۔ اور اس کو ڈیفائن بہت عمدگی سے عبرانیوں 11ویں باب میں کیا گیا ہے۔ مزید رومیوں 12واں باب اور اس کی 3 آیت کو جب پڑھتے ہیں، رومیوں 12واں باب 3 آیت میں لکھا ہے، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں، جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا گیا ہے۔ ہوں۔ اب روح القدس کے وسیلہ سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے، اور جو آرڈنری فیتھ ہے، جو عام ہر شخص ہی رکھتا ہے، تو اب یہ اندازہ کے مطابق ایمان تقسیم کیا گیا ہے۔ اور جب روح القدس کی نعمت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، آئیے خدا کے کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کسی کو اسی روح سے ایمان، اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو اسی روح سے ایمان۔ ہوں۔ اب وہ ایمان جو جنرلی یا آرڈنری لوگ رکھتے ہیں، وہ سب میں ہی ہے۔ ہوں۔ ہر مسیح کا ایمان ہے، ہر ایماندار ایمان رکھتا ہے، لیکن یہاں روح القدس کی نعمت کی صورت میں جو ایمان ہے، وہ اس ایمان سے بالکل مختلف ہے، اور یہ ایمان غیر متزلزل ہے جو روح القدس کی نعمت ہے۔
تو روح القدس کی نعمت ایمان یہ غیر متزلزل اور اس میں جنبش نہیں ہوں اور یہ مضبوط ایمان ہے اور اسی ایمان کے باعث یہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، مسائل کیسے بھی کیوں نہ ہو، تنگی ہو، مشکلات ہو، لیکن ان مشکلات میں انسان خداوند اور اس کے قدموں میں ہی رہتا ہے اور اس سے دور نہیں ہوتا، بلکہ خداوند زندہ خدا کے تابع رہتا ہے۔ تو اب ہم جب کلام مقدس میں ایمان کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو ہم اعمال 20 باب اس کی نامی آیت کو پڑھیں گے۔ اور یوتخس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا، اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا، اور جب پالوس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے غلبہ میں تیسری منزل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا۔ پالوس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا، گھبراؤ نہیں، اس میں جان ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے ایمان، ہوں اور یہ ایمان روح القدس کے وسیلہ سے۔ اب ایمان تو باقی تمام لوگوں کا بھی ہے، لیکن وہ سمجھ رہے کہ یہ مر گیا ہے، ہوں لیکن روح القدس کی نعمت پالوس کو حاصل ہے، اور اس روح القدس کی نعمت سے اس میں جو ایمان پایا جاتا ہے تو وہ جو آنکھیں دیکھتی ہیں وہ نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ اس میں جان کو دیکھتا ہے۔ ہوں اور یہ ایمان ہر شخص میں نہیں ہے۔ وہ تو شاید سوچتے ہو کہ مر گیا، لیکن یہ ایمان رکھتا ہے کہ اس میں جان ہے۔ اور آئیے کلام خدا میں دیکھیے، رسولوں کے اعمال 20واں باب 11ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ پو پھٹ گئی، پھر وہ روانہ ہو گیا اور اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی۔ اب اس سے یہ کہا اس میں جان ہے، یہ اس کا ایمان ہے کہ اس میں زندگی ہے۔ ہوں عام جو ایمان رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس اب یہ ختم ہو گیا ہے، اب یہ گرا ہے اور یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن پالوس کا اس میں جان ہے۔ اب اس کے ایمان سے اس میں جان کا ہونا اور وہ بالکل جیتی جان ہو گیا۔ تو اس طرح خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ایمان کا وہ بہت بڑا بید ہے جو ہمیں یہاں ملتا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں پڑھوں گا دوسرا سلاطین 4 باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ لڑکا بڑا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اسے اپنے خادم سے کہا اسے اس کی ماں کے پاس لے جانا۔ جب اس نے اسے لے جا کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا، اس کے بعد مر گیا۔ تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئی، اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا، جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں پھر لوٹ آؤں۔ اب یہ بھی ایمان ہے، ہوں خدا کے پاک روح سے یہ ایمان اسے ملا۔ لڑکا مر گیا، اس نے مرے ہوئے لڑکے کو مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا۔ اب اس کا ایمان ہے کہ یہ لڑکا زندہ ہوگا، کیونکہ خدا کے خادم کے پاس میں جاؤں گی اور وہ آئے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں دوسرا سلاطین 4 باب کی 30ویں آیت، اس لڑکے کی ماں نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ تب اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا، اور جہازی نے ان سے پہلے آ کر عصا کو اس لڑکے کے منہ پر رکھا، پر نہ تو کچھ آواز آئی نہ سننا۔ اسے وہ اس سے ملنے کو دوڑا، اس سے بتایا کہ لڑکا نہیں جاگا۔ جب الیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا۔ سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی، اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا، اور اس کے منہ پر اپنا منہ، اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں، اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے، اور اس کے اوپر پسر گیا۔ تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا۔ پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا، اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا، اور وہ بچہ 7 بار چینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دی۔ ہوں تب اس نے جہازی کو بلا کر اسے
तब उसने जहाज़ी को बुलाकर कहा, उस शनीमी औरत को बुला ले। सो उसने उसे बुलाया और जब वो उसके पास आई तो उसने उससे कहा, अपने बेटे को उठा ले। अब हम यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, अब इस औरत का ईमान, और इसी तरह उस औरत को, केनानी औरत को भी, जो अपनी बेटी के लिए मसीह के पास आई, तो उसके शागिर्द कहते हैं कि इसको रुखसत कर। तो मसीह ने कहा, मैं अ, सिर्फ इसराइल के लिए हूँ। तो उससे कहा, फिर उसने उसे सजदा किया, और कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा हाँ, नहीं। नहीं। लेकिन उसका ईमान जो है ना, गैर मुतज़लज़ल है, जी। उसमें लड़खड़ाहट नहीं। हुँ, उससे कहा, मैं ईमान के साथ आई हूँ और बच्ची की शिफा लेकर जाऊँगी। हुँ, और फिर उससे कहा कि लड़कों की मेज़ से जो टुकड़े गिरते हैं, उससे कुत्ते भी खाते हैं। हुँ। और मसीह ने कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बहुत बड़ा है। बड़ा है। हुँ, अब जो रूहुल कुद्दस के वसीला से है ना, वो बहुत बड़ा ईमान है। हुँ, अब वरना तो वो जब बात की तो वो चली जाती, कहती कि भाई ये तो कुछ नहीं करना चाहता, हुँ, ये तो ठीक ही नहीं करना चाहता, फिर ये तो सिर्फ बनी इसराइल के लिए है। लेकिन वो ईमान के साथ आई, और बहुत बड़ा ईमान है। और यहाँ भी हम देखते हैं, लड़का मर गया है, लेकिन ये औरत खादिम के पलंग पर उसको लिटाकर चली गई, शौहर को नहीं बताया। हुँ, शौहर को नहीं बताया कि बच्चा मर गया है, और ये नहीं कहा कि भाई अब इसके तहजीज़ तकफ़ीन के लिए आ, बस काम शुरू कर दें, लोगों को बताएं कि बच्चा मर गया। उससे कहा, ये बच्चा जिंदा होगा। हुँ। ये ऐसा ईमान। अब जो आंखें देखते हैं, हम आंखों देखे पर नहीं बल्कि ईमान पर ईमान पे चलते हैं। पावर ऑफ आंखें देख रही हैं कि मरा है, लेकिन ईमान है कि ये जिंदा होगा। हुँ, और इस तरह हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा के लोग जो ईमान रखते हैं, मौजज़ात, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। हुँ, लेकिन जो रूहुल कुद्दस के वसीला से हमें ईमान हासिल होता है ना, उसके बाइस मौजज़ात होते हैं। तो खुदा का पाक रूह, मैंने बताया कि एक ऑर्डिनरी फेथ है, हुँ, लेकिन रूहुल कुद्दस की जो नेमत है ना, वो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो ऑर्डिनरी है ना, वो अगर थोड़ा-सा कोई उनको मौका मिला, नफ़ा कहीं से मिला, लालच मिला, तो वो ईमान का जहाज़ उनका गरक हो जाता है। जी। लेकिन जो रूहुल कुद्दस से ईमान है ना, वो आंधी आए, तूफान आए और सब कुछ, चाहे जैसे हम खूबसूरत मिसाल है अय्यूब की, हुँ, कि कितना भी नुकसान हो गया, लेकिन वो अपने ईमान पर ही कायम रहा, बिल्कुल, और खुदा ने फिर उसको बहाल किया। बिल्कुल। तो बहुत बड़े ईमान से बहुत बड़े मौजज़े होते हैं, और यीशु मसीह ने जो भी मौजज़ात किए ना, तो ईमान की बुनियाद पर किए कि उनका ईमान है। अंधा आया तो उसे कहा, क्या तू ईमान रखता है? हुँ, तो उसने कहा, हाँ, हाँ, मैं ईमान रखता हूँ। तो अगर हम अनाजीले अरबा में, यानी अनाजीले मुआफ़क़ा में और यूहन्ना की इंजील में, जब हम इन चारों अनाजील में, जिन्हें अनाजीले अरबा कहा जाता है, हुँ, इनमें मौजज़ात को देखते हैं, तो उनकी बुनियाद ईमान है, और ईमान के वसीला से मौजज़े हुए, और जिनसे मौजज़े हुए एमाल की किताब में, वो भी हम पाकरू के बाइस और कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदा के पाकरू ने जब रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ, और उसके फ़ौरन बाद ही कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ेंगे, और रूहुल कुद्दस के नज़ूल के बाद, यानी पाकरू से जो क़ुव्वत हासिल होती है, या रूहुल कुद्दस से नेमत हासिल हुई, तो मौजज़ा है। एमाल तीसरे बाब में लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाज़ा पर बैठा देते थे, जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की, और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ।
यीशु मसीह नासर के नाम से चल फिर, और उसका दाना हाथ पकड़कर उसको उठाया। उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए, और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि वो भीख मांगना चाहता है, पैसे चाहता है, हुँ, लेकिन पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। अब उसके पास ईमान है जिससे शिफा है। हुँ, तो उसने ईमान के साथ कहा, और उसका हाथ पकड़कर उठाया, और वो उसके टखने और घुटने हर जोड़ ठीक हो गया, और वो चलने लगा, कूदता है। अब कूदना इस बात को ज़ाहिर करता है कि अब यहाँ कलाम मुक़द्दस में इमाल तीसरे बाब को पढ़े तो लिखा है, और उसका दाना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए, और वो कूद कर खड़ा हो गया। हुँ, अब ये इस शख्स का भी ईमान है जो पाक रूह के वसीला से इसमें ईमान पैदा हुआ, क्योंकि पतरस ने जब उसे उठाया तो अब वो उठा, और अब उसका ईमान है, और वो कूद कर उठा, जंप लिया। तो इसके मानी है कि उसने फील किया कि वो बिल्कुल ठीक है, और उसका ईमान है क्या वो ठीक है। अगर ईमान ना हो तो फिर वो कहता कि नहीं, अभी मैं कैसे उठ सकता, मैं तो चल ही नहीं सकता, मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता। हुँ, लेकिन ये ईमान तो खुदा का पाक रूह, क्योंकि रूह कुद्दस पतरस पर नाज़िल हुआ था, और नुज़ूल रूह के बाद ये मौजज़ा हम देखते हैं। तो ईमान उसमें पैदा किया खुदा ने कि ये बंदा ठीक हो सकता है। तो पतरस ने ईमान के साथ ये चाहा कि वो ठीक हो, और वो ठीक हो गया। अब इस शख्स ने भी ईमान रखा। तो इसी तरह ये ईमान जो पाक रूह के वसीला से है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जैसे हम उसके सूबेदार के ईमान की बाबत यीशु ने उसको हुँ, एप्रिशिएट किया, तो उससे बताया कि उसका खादम घर में फ़ालिज का मारा पड़ा, घर में पड़ा है। हुँ, तो यीशु ने कहा मैं चलता हूँ। उससे कहा अगर तू ज़ुबान से यही कह देना तो मेरा खादम शिफ़ा, और फिर वो लॉजिक देता है कि मैं ऑफ़िसर हूँ, मैं हुक्म देता हूँ तो सिपाही आता है, हुक्म देता हूँ तो वो जाता है। तो इसी तरह तेरे पास अथॉरिटी है। अब उसके ईमान के साथ-साथ वो उस कुदरत को और उस पावर को जो मसीह में है, वो भी जानता है, और उसने ईमान रखा कि ये यहाँ से कह देगा तो मेरा खादम शिफ़ा पाएगा, बिल्कुल। और ऐसा ही हुआ। मसीह ने वहाँ कहा और उसके खादम ने शिफ़ा पाई। हुँ। तो यीशु ने कहा कि ऐसा ईमान तो मैंने इसराइल में भी नहीं देखा। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। सो बिशप साहब, इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद में ईमान की मुख्तलिफ तारीफ़ मौजूद है या सेम तारीफ़? अब अगर हम गौर करें तो ईमान है। हुँ, अब अ, एक सतही ईमान है, और एक अ, ईमान जो है वो रूह कुद्दस के वसीला से हासिल होता है। जैसे हम कलाम मुक़द्दस में अब्राहम की मिसाल है, हुँ, तो अब्राहम ने ईमान रखा। अब इसी तरह जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले हैं, हुँ, तो ईमान खुदा के पाक रूह से उन्हें हासिल है बिल्कुल। कि वो दोनों तरफ पानी है, हुँ, और गुज़ारे काफ़ी बुलंद हैं। जी। अब वो गुज़र के जा रहे हैं। अब उनका ईमान है कि हम यहाँ से गुज़रेंगे, हुँ, और हमारे खुदा की हुज़ूरी हमारे साथ है, और वो हमारे साथ है। तो ये ईमान को हम देखते हैं। और इसी तरह राहब पाशा का हम देखते हैं। हुँ, उसने कहा, और सुर्ख़ डोरी लटका दी गई, और वो उस ईमान से ना सिर्फ़ वो बची, बल्कि उसका घराना बचा। हुँ, और उसके जो हम अहद अतीक में भी और अहद जदीद में भी इन मिसालों को इब्रानियों में बयान किया गया है। मैं चंद एक आयत पढ़ूँगा। इब्रानियों 11वें बाब की 3री आयत। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना है। हम ईमान से मालूम करते हैं कि खुदा के कहने से बना। हुँ, अब चौथी आयत में ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफसल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी ईमान के साथ। और पांचवी आयत ईमान ही से अनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे ईमान से।
اور جب 7ویں آیت پڑھیں، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی۔ اب ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ کہاں بارش، کہاں پانی، کہاں طوفان، ہوں، لیکن اس نے ایمان کے ساتھ کشتی بناتا رہا۔ بالکل، تو ایمان کے ساتھ ہم بچتے ہیں، ایمان کے ساتھ شفا پاتے ہیں۔ ہوں، اور میں آپ کو اپنی گواہی بھی دینا چاہوں گا کہ 1995 میں مجھے اسکن کینسر ہوا، اور ڈاکٹر انکولوجسٹ نے کہا کہ میں 6 مہینے زندہ نہیں رہوں گا، ہوں، اور میں نے ایمان رکھا کیونکہ خدا کے پاک روح نے وہ ایمان مجھ میں پیدا کیا، ہوں، اور میں نے یہ ایمان رکھا کہ اگر لازر کو جو 4 دن سے مرا ہوا تھا یسوع نے زندہ کیا تو مجھے بھی وہ شفا دے سکتا ہے۔ ہوں، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور میں نے ایمان رکھا تو خدا نے مجھے 2 اگست 1995 کو کینسر سے شفا دی، ہوں، اور میں اب تک کامل صحت یاب ہوں۔ تو ایمان کے بید کو جب ہم جانتے ہیں اور پھر خدا کے پاک روح سے جو قوت، طاقت اور توفیق ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس سے ہمارا ایمان آرڈنری فیتھ سے ایکسٹرا آرڈنری فیتھ میں داخل ہوتا ہے۔ جی، تو ہم اس سطحی ایمان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہوں، اس کی میں آپ کو یوں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس نے ای گریڈ لیا ہے تو اس کو جاب ہی نہیں ملے گی، ہوں، ویسے وہ پاس ہے۔ ڈی گریڈ ہے، پاس ہے، ہوں، لیکن ایف ایس سی سے ڈی گریڈ میں کیا اس کو میڈیکل میں جاب نہیں، میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، اچھی جاب نہیں ملے گی، لیکن وہ پاس ہے۔ لیکن A1 جس کا ہے تو اس کو فوراً ملے گی۔ ہوں، میں نے جب بی آنرس کیا تو میرے ساتھ اور بھی اسٹوڈنٹ نے کراچی یونیورسٹی میں اپلائی کیا، اب ان کے گریڈ لو تھا، اب ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو ان سب میں میرا اکیلا کا بی آنرس میں ایڈمیشن ہوا۔ تو اب اسی طرح پھر میں نے جب ماسٹر کیا تو میری فرسٹ کلاس فرسٹ تھی، اور جب ہوں، میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تو میں نے ایک ہی اپلیکیشن اور ہوں، ایک ہی دفعہ میں اپیئر ہوا انٹرویو میں، اور میں نے سندھ پبلک سروس کمیشن کو کوالیفائی کیا۔ تو یہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری۔ تو ہوں، میں یہاں یہ بیان کروں، عہد عتیق ہو یا عہد جدید ہو، ہوں، دونوں میں ایمان اگر ایکسٹرا آرڈنری ہے تو اس ایمان سے بچے ہیں۔ جیسے اب نوح کا ہم نے پڑھا جی، کہ نوح نے ایمان رکھا کہ جو خدا نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہ پانی، نہ بارش ہے، نہ طوفان ہے، نہ کچھ ہے، مذاق بھی اور مضحکہ ہوں، خیز انداز میں وہ بات کرتے، لیکن اس سے ایمان رکھا کہ جس خدا نے مجھے فرمایا ہے نا وہ یقیناً ایسا کرے ارے گا۔ واہ! بالکل، تو یہ پاک روح کے وسیلہ سے ایمان ہماری زندگی میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جب 8ویں آیت پڑھے، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میں راست میں لینے والا تھا۔ اب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، تو اس نے چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح 11ویں آیت پہ لکھا، ایمانی سے سارہ نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی۔ اب ایمان رکھا، ابراہیم کو خدا نے کہا میں تجھے اولاد دوں گا، تو قوموں کا باپ ہوگا، اسے مانا، جی، اور خدا نے ایسا کیا۔ تو جب خدا کا پاک روح ہمیں قوت بخشتا ہے یا نعمت بخشتا ہے، اس ایمان سے اب ہم اکثر کہتے ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا یعقوب کا خدا۔ خدا، بالکل، تو اصل میں یہ کہ انہوں نے ایمان رکھا، جی، خدا پر بھروسہ کیا، اعتقاد کیا، اور جب انہوں نے ایمان رکھا، بھروسہ کیا، تو خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا۔ اور یہ عہد عتیق میں بھی ہوں، اور عہد جدید میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان کا انسانی زندگی میں گہرا اثر ہے۔ بالکل، اور ایمان کے جو افزائش ہوتی ہے نا، ہوں، لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ کلام سے۔ بشپ صاحب میں آپ سے پریکٹیکل کوشچن پوچھنا چاہوں گی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں کسی نہ کسی لالچ کے بنا پر یا کسی انسان کی خاطر یا اپنے حالات سے ہار کر ایمان سے منکر ہو جاتے ہیں اور خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں ان لوگوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ خدا کے کلام کو پڑھے
اور کلام کو سنیں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. کلام سے. تو ان کے ایمان کی استحکام اور ان کے ایمان کی مضبوطی کو پھر زندگی کا کوئی طوفان جو ہے وہ ان کے ایمان کے جہاز کو غرق نہیں کر سکتا. اب اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں, ایوب, اسے خدا کے خلاف کوئی کفر نہیں پکا, خدا کو اس نے چھوڑا نہیں. تو جب ایمان کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں, حالات ناسازگار ہوتے ہیں, تو بھی ہم خداوند کے ساتھ قائم رہتے ہیں. اور لالچ یہ جب زندگی میں آتا ہے تو اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی نے چند سکوں کی خاطر مسیح کو ہی بیچ دیا. بالکل. ایمان اس کا گر گیا, ایمان سے وہ گر گیا اور وہ ایمان کا منکر ہو گیا. اور اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو کسی انسانی رشتے کے لالچ میں, یعنی کہ خوبصورت لڑکی کے لالچ میں, یا دولت کے لالچ میں, یا پھر جاب کے لالچ میں, یا کچھ سکوں کی خاطر وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر خدا سے دور ہوتے ہیں, اور پاک روح کے وسیلہ سے ان میں ایمان کی قوت نہیں ہوتی, تو وہ کمزور ایمان رکھتے ہیں. اور جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں وہ ذرا سا بھی مسئلہ ہوا تو ان کے ایمان کا گراف گر جاتا ہے. لیکن جب وہ کلام کو پڑھتے ہیں, جب کلام کو سنتے ہیں, جب ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں, تو اس سے ان کے ایمان کا گراف بلند ہوتا ہے, اور پھر کچھ بھی ہو جائے وہ مسیح کو نہیں چھوڑتے, اور وہ اس کلام کے تابع رہتے ہیں اور ایمان میں مضبوط رہتے ہیں. اور اس ایمان سے ہی پھر ان کے وہ مسائل, مشکلات دور ہوتی ہیں, اور اس طرح وہ فتح مند اور بابرکت زندگی اس دنیا میں گزارتے ہیں. بہت شکریہ بشپ صاحب, آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایمان کے بارے میں آج ہمیں سکھایا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. عزیزوں, میں آپ کو ایک پرندے کی مثال دینا چاہوں گی کہ ایمان کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک پرندہ جو کہ اندھیرے میں اس طرح سے اڑ رہا ہے جس طرح سے وہ روشنی میں اڑ رہا ہے. اگر آپ میں ایمان کی کمی ہو رہی ہے, آپ فیل کر رہے ہیں, تو میں آپ کو ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ آپ کلام مقدس کی مدد لیجئے اور دعا کیجئے تاکہ ایمان کی نعمت اور گفٹ آف فیتھ آپ کی زندگی میں اور زیادہ روشناس ہو اور زیادہ اجاگر ہو. آپ سے ملاقات ہوگی نیو ایپیسوڈ میں, نیو ٹاپک کے ساتھ. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس پروگرام سے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل.